الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت رواه ابن حبان في صحيحه صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل سب احترام علماء کرام، اہلیان محلہ اور عزیز طلبہ ساتھیوں اور میری محترم اور مکرم ماؤں اور بہنوں، میں نہایت ممنون اور مشکور ہوں حضرت مولانا ابو بکر صاحب، مولانا عمر فاروق صاحب، مولانا امیر معاویہ صاحب اور مولانا سیف اللہ صاحب کا، جنہوں نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا کہ میں چند منتشر معروضات آپ کے سامنے عرض کروں۔ میں دعا گو ہوں رب العالمین ان تمام بھائیوں کی جان میں، مال میں، عمر میں برکتیں نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے۔ الحمدللہ یہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، ان کے والد محترم حضرت علامہ مولانا اللہ وسایہ صاحب نور اللہ مرقدہ، آج وہ دنیا میں نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی جو ہم جیسے طالب علموں کے لیے مشعل راہ ہے کہ الحمدللہ ان کے 8 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں اور سب کے سب قرآن کریم کے حافظ ہیں۔ 8 بیٹے بھی قرآن کے حافظ، 4 بیٹیاں بھی قرآن کے حافظ۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ الحمدللہ یہ بھائیوں میں بھی 4 بھائی علماء ہیں، مولانا ابو بکر صاحب، مولانا عمر فاروق صاحب، مولانا امیر معاویہ صاحب اور مولانا سیف اللہ صاحب، اور 3 بہنیں بھی ان کے عالمہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو گھرانہ عطا فرمایا وہ سب کا سب علم و عمل کے ساتھ الحمدللہ متصف ہے۔ تو یہ ان کے والدین کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ آج ان کے والد محترم دنیا میں نہیں ہیں، رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو ان کے یہ بچے جو بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، عمل کریں گے، ان کے والد کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب کا یہ ذریعہ ہوگا۔ ان کی والدہ بھی بڑی خوش قسمت ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے اس نہج پر تربیت کی۔ تو ہم میں سے ہر ایک بھی یہ نیت کر کے اٹھے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو قرآن کریم کا حافظ بنائیں، عالم بنائیں، تاکہ اگر ہم لوگ دنیا میں نہ ہوں تو ہمارے یہ بچے جو بھی عبادت کریں تو اس کا پورا پورا اجر و ثواب ہمیں بھی ملے۔ چونکہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ الحمدللہ خواتین کی ایک بڑی تعداد میری گفتگو سن رہی ہیں، اسی لیے میں ان کی مناسبت سے 7 معروضات عرض کروں گا۔ الحمدللہ مردوں کو تو دین سیکھنے کا، سننے کا موقع ملتا رہتا ہے، جمعے کے بیانات میں بھی، دروس میں بھی، لیکن خواتین کو دین سیکھنے کا، سننے کا موقع کبھی کبھی ملتا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس ماں بہن بیٹی میں 4 اوصاف ہوں گے وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا صلت المرأة خمسها، نمبر 1 جب کوئی عورت 5 وقت نماز پڑھے،
नंबर 2 वसामत शहरहा, एक महीने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे। नंबर 3 वहस्सनत फरजहा, अपनी इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत करे। नंबर 4 वअताअत बालहा, अपने खावन की इताअत करे। दखलत मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शाअत, वो जन्नत के जिस दरवाज़े से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। ये बशारत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों के लिए बयान नहीं फरमाई, ये खुशखबरी सिर्फ़ और सिर्फ औरतों के लिए है। तो उनका जन्नत में जाना कितना आसान है कि अगर ये 4 बातें जिस माँ बहन बेटी में होंगी, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जन्नत के जिस दरवाज़े से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। तो सबसे पहली बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, इदा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, जब कोई औरत 5 वक्त नमाज का एहतमाम करे। शरीयत ने औरतों के लिए बड़ी सहूलत रखी कि अगर इनके अय्याम शुरू हो जाएं तो फरमाया इन पर नमाज़ों की क़ज़ा नहीं है। मर्द पर कभी नमाज माफ़ नहीं होती, बीमारी के अय्याम में भी उसने नमाज पढ़नी है। लेकिन औरतों के लिए कितनी सहूलत रखी गई कि हैज़ो निफास के अय्याम में जो नमाज़ें रह गई उनकी क़ज़ा नहीं। तो शरीयत ने इतनी आसानी रखी है, फिर भी अगर बकिया अय्याम में औरतें सुस्ती करें तो ये बड़े गफलत की बात है और बड़ी बदबख्ती की बात है। हज़रात सलफ़ में नमाज का कितना एहतमाम होता था। इमाम आमश रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या हिल्यतुल औलिया में है। इमाम अबू नुऐम अस्फ़हानी लिखते हैं कि इनकी ज़िंदगी के 70 साल इस तरह गुज़रे कि इनसे तकबीर उला फौत नहीं हुई। 70 साल, हमारी ज़िंदगी के तो शायद 70 घंटे भी ऐसे नहीं होंगे कि हमसे कोई तकबीर उला फौत ना हुई हो। 24 घंटे का दिन है तो 3 दिनों के अंदर 72 घंटे बन जाते हैं। तो शायद बहुत मुश्किल से कभी ऐसा होता होगा कि तीनों दिन तकबीर उला का एहतमाम हो। तो ये ऐसे लोग गुज़रे कि 70 साल तक जमात नहीं, तकबीर उला के साथ इन्होंने नमाज अदा की। इमाम अबू नुऐम अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह ने हिल्यतुल औलिया में सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह के हालात में लिखा, मानूदी लिस्सलाति मुंज़ु 40 सनतन इल्ला व सईद बिन मुसय्यब फिल मस्जिद। 40 साल से सईद बिन मुसय्यब का मामूल था, वो आज़ान से पहले मस्जिद में मौजूद होते थे। यानी नमाज का इतना एहतमाम था। जो माँ बहन बेटी नमाज का एहतमाम करें, रब्बुल आलमीन आग के शोलों में भी उनकी औलाद की हिफाजत फरमाता है। अरबी की एक किताब अल जवाहिर फ़ी उक़ूबत अहलिल कबाइर, इसमें इन्होंने एक वाक़या लिखा। एक खातून नमाज पढ़ने लगी तो उसने सोचा कि तो मैं पहले तंदूर जला देती हूँ, जितनी देर में तंदूर गर्म होगा मैं अपनी नमाज इत्मीनान से पढ़ लूँगी। उसने पहले तंदूर जला दिया, तंदूर गर्म होने लगा, खातून अपनी नमाज पे खड़ी हो गई। इसका एक छोटा बच्चा था, इसको अपने करीब इसने बिठा दिया। अब जैसे इसने नमाज शुरू की तो शैतान उस बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता तंदूर के पास ले जाता गया। चूँकि बच्चा घिसटता हुआ जा रहा था, शैतान ने उसका रुख तंदूर की तरफ मोड़ दिया। अब गर्म तंदूर है और दिल में ये वसवसा शैतान डाल रहे, नमाज तोड़ दो और अपने बच्चे को बचाओ, कहीं तंदूर में गिर ना जाए। खातून नमाज के अंदर मुनहमिक हैं, यहाँ तक कि शैतान ने बच्चे को तंदूर में फेंक दिया। अब दिल में बात आई कि नमाज जल्दी तोड़ दो, हो सकता है बच्चा निकल आए, बच्चा बच जाए। अगरचे फ़िक़ही एतबार से मसला तो ये है अगर कोई तंदूर में गिर जाए, कोई आग में गिर जाए, कोई छत से गिरता हुआ नज़र आए तो इंसान नमाज तोड़ सकता है। कोई समंदर में गिर रहा हो नमाज तोड़ सकता है, अगरचे शरीयत ने इजाज़त दी है। लेकिन इस खातून का अल्लाह से ताल्लुक़ बन गया था, नमाज में मुनहमिक थी, खुशू और खुशू था, तो ये नमाज के अंदर ही रही। शैतान ने बच्चे को तंदूर में फेंक दिया। खातून इत्मीनान से नमाज पढ़ती रही। जब नमाज मुकम्मल हुई, तंदूर पर आई तो क्या देखा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तंदूर में जितने भी अंगारे थे उनको याकूत और ज़मुर्द की सूरत में तब्दील कर दिया और वो बच्चा उस याकूत और ज़मुर्द के साथ तंदूर में खेल रहा था। रब्बुल आलमीन तो हर चीज़ पर कादिर हैं। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तंदूर के अंगारों को याकूत और ज़मुर्द में बदल दे तो ये अल्लाह ताला की कुदरत से कोई बाईद नहीं। तो मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह भी उसका हो जाता है।
تو واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے، اس خاتون نے اپنی توجہ نماز پہ رکھی تو اللہ رب العزت نے تندور کے اندر بھی اس کے بچے کی حفاظت فرما دی۔ اس لیے پہلی گزارش، اذا صلت المرأة خمسها، جب کوئی عورت 5 وقت اپنی نماز کا اہتمام کرے۔ اس لیے کوشش ہو، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، 5 نمازوں کا اہتمام ہو، کوئی نماز چھوٹنے نہ پائے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے، قبر میں جو انسان سے پہلا سوال ہے وہ نماز کے بارے میں ہے۔ خدا نہ کرے اگر اس میں سستی اور غفلت ہے تو انسان عذاب قبر میں اس گناہ کی وجہ سے مبتلا ہوتا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 748 ہجری نے اپنی کتاب الکبائر میں ایک واقعہ لکھا۔ ایک شخص کی ہمشیرہ کا انتقال ہو گیا تو وہ اپنی ہمشیرہ کی تدفین میں شریک رہا۔ اس دوران اس کے کچھ ضروری کاغذات ایک تھیلے میں تھے، تو جب اپنی بہن کو دفنا رہا تھا تو وہ کاغذات قبر میں رہ گئے۔ اسے یاد نہ رہا، یہاں تک کہ قبر کو اوپر سے بند کر دیا گیا۔ جب یہ گھر آیا تو اسے یاد آیا کہ وہ میرے کاغذات قبر میں رہ گئے۔ علماء سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا جب قبر کو ایک دفعہ بند کر دیا جائے تو اسے کھولنا جائز نہیں۔ اس نے کہا میرے بڑے ضروری کاغذات ہیں۔ تو جب انہوں نے کہا اگر واقعی بہت ضروری ہیں تو قبر کو ایک جانب سے کھول کر تم نکال دو۔ جب قبر کو ایک جانب سے کھولا گیا اور اس بھائی نے قبر میں جو نظر ڈالی تو کیا دیکھا کہ اس کی بہن آگ کے شعلوں میں جل رہی ہے، عذاب قبر میں وہ مبتلا ہے اور سخت تکلیف کی حالت میں ہے۔ اس نے قبر کو بند کیا اور روتا ہوا گھر آیا، اپنی والدہ سے کہنے لگا ہماری بہن کی زندگی میں کوئی گناہ ہوگا کہ وہ عذاب قبر میں مبتلا ہو گئی، حالانکہ تھوڑی دیر ابھی گزری ہے۔ پوچھا اماں جی کون سا گناہ ہو سکتا ہے؟ تو ماں نے روتے ہوئے کہا بیٹا تمہاری بہن نماز پڑھنے میں سستی کرتی تھی، میں اس سے کہتی تھی کہ بیٹی نماز پڑھو تو یہ کہتی کہ اماں جی پڑھ لوں گی، نماز میں غفلت کرتی، سستی کرتی، توجہ نہ کرتی، اس وجہ سے شاید یہ عذاب میں مبتلا ہوگی۔ تو امام ذہبی الکبائر میں فرمانے لگے کہ جو نماز میں تاخیر کرے جب وہ اس قدر عذاب میں مبتلا ہے تو جو نماز ہی نہ پڑھے وہ کتنے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اس لیے میری پہلی گزارش تھی اذا صلت المرأة خمسها، 5 وقت نماز کا اہتمام ہو۔ نمبر 2 وصامت شہرہا، 1 مہینے روزے رکھنے کا اہتمام ہو۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، شریعت نے بڑی آسانی رکھی، فرمایا پورے سال میں صرف 1 مہینے روزے رکھنے ہیں، 360 دنوں میں صرف 30 دن یا 29 دن روزے رکھنے ہوتے ہیں، باقی پورا سال انسان کے لیے بڑی آسانی ہے۔ شریعت نے روزہ فرض نہیں کیا، اس لیے معمولی عذر کی وجہ سے روزہ ترک نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی رمضان کا 1 روزہ چھوڑ دے ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے، رمضان کے 1 روزے کا بدل نہیں ہو سکتا، اس لیے معمولی عذر کی وجہ سے روزہ ترک نہ کیا جائے۔ بعض نزلہ، زکام، بخار، کھانسی اس قسم کے امراض میں روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اس سے اجتناب کیا جائے، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ سلف میں تو ایسی عورتیں گزری وہ رمضان کے علاوہ بھی پوری زندگی روزہ رکھا کرتی تھیں۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے صفۃ الصفوہ میں حفصہ بنت سیرین کے حالات میں لکھا یہ سمت کی وہ خاتون ہیں جو روزانہ 15 سپارے قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھیں اور ہر دن روزہ رکھتی تھی۔ ایام تشریق کے علاوہ عید الفطر، عید الاضحیٰ اور 11، 12، 13 ذی الحجہ، ان 5 دنوں کے علاوہ زندگی بھر اس خاتون کا معمول تھا یہ دن میں روزہ رکھتی تھی، ساتھ قرآن کریم کی یہ تلاوت کرتی اور آدھا قرآن روزانہ پڑھا کرتی تھی۔ ہمارے لیے 1 مہینہ روزہ رکھنا مشکل ہے، انہوں نے اپنی ساری زندگی اس میں گزاری۔ علامہ ابن جوزی نے صفۃ الصفوہ میں منصور بن معتمر کے حالات میں لکھا، فرمایا کہ یہ وہ انسان ہے 40 سال انہوں نے اس طرح گزارے کہ 40 سال دن بھر ان کا روزہ ہوتا تھا اور رات بھر پوری رات یہ قیام میں گزار دیتے تھے۔ تو دن روزے میں، رات قیام میں ان لوگوں نے اتنی عبادتیں کی ہیں، اس لیے میں نے دوسری بات رکھی روزوں کا اہتمام ہو۔ تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَحَسَّنَتْ فَرْجَهَا، اور جو ماں بہن بیٹی اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کریں۔ عورت کے پاس سب سے بڑا زیور اس کا سونا نہیں ہے، عورت کی خوبصورتی اس کے لباس سے نہیں ہے، عورت کے لیے زینت اللہ رب العزت نے اس کی عفت اور پاک دامنی میں رکھی ہے۔ جو عورت جتنی پاک دامنی کی زندگی گزارے گی اللہ رب العزت کے ہاں وہ اس قدر محبوب اور پسندیدہ ہوگی۔ اس لیے جو عورت اپنی حیا کی، پاک دامنی کی حفاظت کرے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔
حضرات سلف میں عورتیں کیسی گزریں، انہوں نے اپنے حیا اور پاک دامنی کی کیسی حفاظت کی۔ میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، اس سے پہلے ایک جملہ عرض کر دوں۔ اگر کوئی عورت اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہے، اللہ سمندر کے موجوں میں بھی اس کی حفاظت کرواتا ہے، اور اگر وہ نہ کرنا چاہے تو گھر کی چار دیواری بھی اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت نہیں کر پاتی۔ سلف میں جو عورتیں گزریں ان کی زندگی کیسی تھی؟ علامہ یافعی رحمہ اللہ نے روض الریاحین فی حکایات الصالحین میں ایک واقعہ لکھا۔ فرماتے ہیں کہ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون طواف کر رہی ہے اور ایک بچے کو اپنے کندھے پر اٹھایا ہوا ہے، ہر قدم پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ یا اللہ تو نے ماضی میں میرے اوپر بڑے احسانات کیے ہیں۔ تو یہ کہتے میں نے آواز دے کر پوچھا، اللہ تعالیٰ نے تم پر کون سے ایسے احسانات کیے تم ہر قدم پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہو؟ اس خاتون نے اب اپنا واقعہ سنایا۔ باپردہ خاتون تھی، اس نے کہا آج سے چند سال قبل کی بات ہے کہ میں کشتی کے سفر میں جا رہی تھی، اور یہ بچہ اس وقت دودھ پیتا میرا بچہ تھا۔ ہم کشتی میں جا رہے تھے، درمیان میں جیسے پہنچے سمندر میں، اچانک ایسا ہوا سمندر کی موجوں میں طغیانی آئی، اور پانی جیسے کشتی میں داخل ہوا تو کشتی کے تختے ٹوٹنے لگ گئے، جتنے کشتی میں سوار تھے سب کے سب ڈوب گئے، سب کا انتقال ہو گیا، لیکن 2 تختوں پر باقی رہے۔ ایک تختے پر میں اور میرا یہ بچہ بچ گیا، اور ایک تختہ ٹوٹ کے الگ ہوا تو اس پر ایک حبشی انسان باقی رہا جو حبشہ کا رہنے والا تھا، باقی کوئی بھی نہیں بچا۔ زندگی موت تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، جس کے لیے اللہ موت کا فیصلہ کر دے اسے کوئی زندگی نہیں دے سکتا، جسے اللہ بچانا چاہے اسے کوئی موت نہیں دے سکتا۔ تو کہتے ہیں یہ 2 تختوں پہ ہم باقی رہے، باقی سب ڈوب گئے۔ اب یہ خاتون واقعہ سنانے لگی کہ میں اللہ کا شکر کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نئی زندگی دے دی۔ یہ جو حبشی تھا یہ پانی کو آہستہ آہستہ ہلاتے ہوئے میرے تختے کے قریب آیا اور میرے تختے پہ چھلانگ لگا کے بیٹھ گیا، اور اب یہ معاذ اللہ مجھے گناہ کی دعوت دینے لگا کہ دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، سب سمندر میں ڈوب گئے، میں ہوں اور آپ ہوں۔ غلط ارادے کے ساتھ قریب آنے لگا۔ خاتون نے اس کو سمجھایا، بدبخت آدمی تو دیکھ نہیں رہا، ہمارے سامنے کتنے لوگ ڈوب گئے اور ان کا انتقال ہو گیا، اللہ نے ہمیں نئی زندگی دے دی، اللہ کا شکر ادا کر۔ ابھی بھی ہم سمندر کی موجوں میں، اگر کوئی موج آئی اور ہمارے تختے کو الٹ دیا تو ہم میں سے کوئی بھی باقی نہیں بچے گا۔ لیکن چونکہ اس پر شہوت غالب تھی، اس نے ایک بات نہ سنی، کہا اگر تم نے میری خواہش پوری نہ کی میں تمہیں بھی تمہارے بچے کو بھی پانی میں ڈبو دوں گا۔ چونکہ اس حبشی کی قد و قامت بھی بہت تھی، جسم بھی بہت فربا تھا۔ یہ خاتون کہتی اب میں سوچنے لگی کہ اب میں کیا کروں، تو اس کی گود میں یہ بچہ سویا ہوا تھا، اس نے اپنے بچے کو ایک چونڈی لگائی تو بچہ رونے لگ گیا، تو اس نے اس سے کہا تھوڑی دیر صبر کرو، یہ بچہ سو جائے پھر سوچیں گے جو تم کہہ رہے ہو۔ اب یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گئی اور رب العالمین سے دعا کرنے لگی، اے اللہ میں نے ساری زندگی اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کی، میرے شوہر کے علاوہ کوئی میرے قریب نہیں آیا، آج یہ بدبخت مجھ زبردستی کر کے مجھے گناہ میں مبتلا کرنا چاہ رہا ہے، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو میری عزت اور آبرو کی سمندر کی موجوں میں حفاظت فرما۔ ہر چیز پر قادر تو اللہ کی ذات ہے۔ اب جب بچہ رو رہا تھا تو اب وہ سونے لگتا تو یہ ماں پھر چونڈی مار دیتی تاکہ بچہ روئے، کسی طرح یہ وقت گزرتا جائے اور کوئی اللہ کی مدد آ جائے یا پیچھے سے کوئی کشتی آ جائے۔ پھر بچہ سونے لگتا، وہ پاؤں پہ نیچے سے چونڈی لگاتی، پھر وہ رونے لگ جاتا۔ حبشی نے کافی دیر دیکھی بچہ سویا نہیں، اس بدبخت نے وہ بچہ اس سے کھینچا اور سمندر میں پھینک دیا۔ اب اس ماں کے سامنے اس کا بچہ سمندر میں پھینک دیا۔ اب جب یہ غلط ارادے کے ساتھ قریب ہونے لگا، اچانک سمندر کے اندر سے ایک جانور نکلا، نہایت دیو ہیکل ایک بڑا جانور تھا، اس نے ایک لقمہ بنایا، اس حبشی کو لقمہ بنا کر سمندر میں چلا گیا۔ اب یہ خاتون کہتی ہے میں اکیلی تخت پہ باقی رہ گئی اور میں پانی کو ہلاتے ہلاتے ایک جزیرے پر پہنچی، میں وہیں پر گھاس کھایا، میں نے پانی پیا، دعا کرنے لگی اللہ کی کوئی مدد آئے، کوئی پیچھے سے کوئی کشتی آئے تاکہ میں بیٹھ کر منزل پہ پہنچوں۔ 2 دن گزرے تھے، میں نے دیکھا تیسرے دن ایک کشتی نظر آئی تو میں نے چادر ہلا کر انہیں اپنی طرف بلایا تو وہ سمجھ گئے مدد کے لیے بلا رہے ہیں، وہ کشتی والے آئے۔ خاتون کہتی ہے جیسے میں کشتی میں بیٹھی تو میں نے کیا دیکھا، میرا وہی بچہ جس کو حبشی نے پکڑ کر سمندر میں پھینکا تھا، وہ بچہ ایک شخص نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا اور اسے بوسہ دے رہا تھا۔ خاتون دوڑتے ہوئے گئی، اپنا بچہ لیا، سینے سے لگایا اور چوما، کہا یہ تو میرا بیٹا ہے۔
کشتی والوں نے کہا لگتا ہے یہ خاتون کوئی دیوانی ہے، پاگل ہے۔ کہا بھئی تجھے کیا ہو گیا؟ کہا یہ تو میرا بیٹا ہے، حبشی نے اس کو سمندر میں پھینکا تھا۔ اب وہ سمجھ گئے عورت سچ کہہ رہی ہے۔ اب انہوں نے واقعہ سنایا، کہا گزشتہ کل کی بات ہے، ہم سمندر میں آ رہے تھے، اچانک ہماری کشتی کے سامنے ایک جانور نمودار ہوا اور اس کی پشت کے اوپر یہ بچہ بیٹھا ہوا تھا، اور ایک غیبی آواز تھی، اس بچے کو لے کر اپنی کشتی میں بٹھا دو ورنہ ہم تمہاری کشتی کو الٹ دیں گے۔ تو کہا ہم نے اس بچے کو لے لیا۔ اب وہ خاتون کہتی تھی میں اللہ کا شکر ادا اس لیے کرتی ہوں، بیت اللہ میں ہر قدم پر اللہ کا شکر ادا کرتی کہ یا اللہ تو نے میرے بچے کی بھی حفاظت فرمائی۔ جس بچے کو حبشی نے پانی میں پھینکا، پانی موت نہیں دے سکتا جب تک پانی کے پیدا کرنے والے کا حکم نہ ہو۔ اسی پانی کی موجوں میں یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کی موجوں میں اس کی حفاظت فرما دی، تو بچے کو بھی اللہ نے لوٹا دیا، اس عورت کی بھی عزت اور آبرو کی حفاظت ہو گئی، اور اللہ نے اس کی جان کی بھی حفاظت کر دی۔ تو میں واقعہ یہ سنا رہا تھا کہ اگر عورت اپنی آبرو کی حفاظت کرنا چاہے تو اللہ سمندر کی موجوں میں بھی اس کی عزت کی حفاظت فرما دیتا ہے، اور اگر وہ حفاظت نہ کرنا چاہے سمندر کی موجیں بھی پھر اس کی عزت اور آبرو کے محافظ نہیں بن سکتی۔ اس لیے تیسری گزارش ہے کہ ماں بہن بیٹی جو بھی میری گفتگو سن رہی ہیں وہ حسنت فرجہا، وہ اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے، یہی عورت کے پاس زیور ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ متوفی 751 ہجری کی کتاب ہے روضۃ المحبین و نزہۃ المشتاقین، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا، ایک شخص حج کے لیے جانے لگا، اس کے 300 اونٹ تھے، اس نے کرائے پر دیے، اس کا مقصد تھا لوگ کرائے پر اس کی سواریاں لے کر جائیں، اور اس کو کسی نے بتایا تھا کہ فلاں خاتون کو بھی سواری چاہیے ہے، اللہ نے خاتون کو حسن و جمال دیا تھا، تو اس نے وہ سواری اسے کرائے پر دی اور کہا میں تم سے کرایہ نہیں لوں گا، مقصد تھا کہ یہ میرا اس کے اوپر احسان ہوگا تاکہ احسان کی وجہ سے میں اپنی خواہش کو پورا کروں۔ جب یہ قافلہ روانہ ہوا، درمیان میں پہنچے، رات کا وقت ہوا، سارے قافلے والے جنگل میں سوئے ہوئے ہیں، تو یہ مالک اس کے پاس آیا اور اپنے پاؤں سے اس عورت کے پاؤں کو ٹھوکر دینے لگا، جگانے لگا۔ اس نے پوچھا تم کیوں آئے؟ کہا معاذ اللہ میں چاہتا ہوں اپنی خواہش کو پورا کروں۔ اس نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ بیت اللہ کا ارادہ ہے، حج کا سفر ہے، اور تمہارے دل میں یہ نیت موجود ہے؟ اس نے کہا کوئی دیکھنے والا نہیں، سب سو چکے ہیں۔ خاتون نے ایک جملہ کہا افنامت عین رب العالمین، کیا رب العالمین کی آنکھیں بھی سو گئی؟ دنیا والے تو سو گئے کہ دنیا کا پیدا کرنے والا بھی سو گیا۔ یہ رات کا اندھیرا ہے لیکن اندھیرے کا پیدا کرنے والا تو جاگ رہا ہے، وہ تو هو الحی القیوم ہے۔ بس یہ جملہ اس نے کہا، ابن قیم کہتے ہیں ایک چیخ ماری، وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ وہ عورتیں تھیں جنہوں نے عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائی۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت میں 4 باتیں ہوں گی وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ پہلی بات آپ نے فرمائی اذا صلت المرأة خمسہا، جو 5 وقت نماز کا اہتمام کرے۔ نمبر 2 صامت شہرہا، 1 مہینے رمضان کے روزے رکھے۔ نمبر 3 حسنت فرجہا، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت۔ اور نمبر 4 اطاعت بعلہا، چوتھی صفت کیا ہے کہ وہ اپنے خاوند کی اطاعت کرے۔ جو خاتون اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے رب العالمین کے ہاں وہ عورت بڑی پسندیدہ عورت ہوتی ہے۔ بسا اوقات اللہ رب العزت اطاعت کی وجہ سے ایسے واقعات بھی رونما کر دیتا ہے جو عادت کے برخلاف ہوتے ہیں۔ امام ابن ابی دنیا بڑے محدث ہیں، ان کی کتاب ہے من عاش بعد الموت، موت کے بعد کون لوگ زندہ ہوئے، یہ سند کے ساتھ واقعات ذکر کرتے ہیں۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، ایک عورت کے 2 بیٹے تھے اور یہ عورت اپنے شوہر کی بڑی خدمتگار اور اطاعت گزار تھی۔ دونوں بچوں کی عمریں 6 سے 7 سال تھیں۔ ایک مرتبہ یہ دونوں بیٹے باہر نکلے، ایک تالاب کے پاس کھیل رہے تھے، ایک بیٹے کا پاؤں پھسلا، وہ تالاب میں ڈوب گیا، دوسرا اس کو بچانے لگا، اس نے جو ہاتھ دیا تو اس نے پکڑا تو وہ بھی گر گیا، دونوں کے دونوں ڈوب گئے۔ ماں کو جب پتہ چلا دوڑتی ہوئی آئیں، جیسے پہنچی تو معلوم ہوا دونوں بیٹوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب یہ ماں اپنے دونوں بیٹوں کی لاش لے کر گھر گئی، ایک چارپائی پہ ڈالا تو اللہ کے سامنے گڑ گڑائی اور روئی
کہ آج جب ان کا والد کام سے گھر آئے گا یا اللہ وہ تو بہت پریشان اور غمگین ہوگا، میں نے ساری زندگی اپنے شوہر کو تکلیف نہیں دی، میں نے کبھی اسے پریشان نہیں کیا، غمگین نہیں کیا، آج دونوں بیٹوں کا انتقال ایک دن وہ سنے گا، یہ اتنا بڑا صدمہ ہے، برداشت نہیں کر سکے گا، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو میرے بیٹوں کو حیات عطا فرما دے۔ یہ اللہ سے دعا کر رہی ہیں، اتنے میں ان کا شوہر آ گیا، پوچھا بیٹے کہاں ہیں؟ کہا الحمدللہ اچھی حالت میں۔ کہا میرے بیٹوں کو بلاؤ۔ کھانا کھانے لگا، اس نے بیٹوں کو آواز دی، اللہ نے دونوں بیٹوں کو دوبارہ نئی زندگی عطا کر دی۔ تو امام ابن ابی دنیا من عاش بعد الموت، موت کے بعد کون لوگ زندہ ہوئے؟ تو یہ جو موت تھی یہ موت اجل نہیں تھی۔ موت اجل جب آتی ہے تو اس میں تو کوئی تاخیر نہیں، لا یستاخرون منہ ساعۃ ولا یستقدمون، نہ ایک منٹ کی تاخیر ہوتی ہے نہ تقدیم ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے کبھی ایسے واقعہ رونما ہو جاتے ہیں جنہیں موت فتنہ اور آزمائش کہا جاتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب وہ بنی اسرائیل کو لے کر گئے تھے پہاڑ پر، تو اس وقت 70 کے 70 آدمی موت واقع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ یہ لوگ تو کہیں گے موسیٰ لے کر گیا اور سب پر موت آ گئی، اللہ نے سب کو دوبارہ زندہ کر دیا تھا۔ تو اسی لیے مفسرین نے لکھا تھا یہ موت اجل نہیں تھی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے شوہر کی اطاعت میں اس عمل کے اندر کتنی بڑی طاقت رکھی کہ اس عورت کی شوہر کی اطاعت کی وجہ سے اللہ نے اس کے بچوں کو نئی زندگی عطا کر دی۔ اس لیے 4 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں، تو ہر عورت اپنے اندر یہ 4 باتیں لے کر آئے۔ نمبر 1 5 وقت نماز کا اہتمام، نمبر 2 1 مہینہ رمضان کے روزے، نمبر 3 عزت کی حفاظت، نمبر 4 شوہر کی اطاعت۔ میں اس کے ساتھ 4 باتیں مزید عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ 5ویں بات جو ہر عورت اپنی زندگی میں لے کر آئے وہ ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اس لیے کوشش کریں روزانہ کم از کم 2 سے 3 سپارے تلاوت ہوں، تاکہ اس ماہ مبارک میں کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت ہو جائے۔ امت میں ایسی مائیں گزری جو اس مہینے میں روزانہ 1 قرآن اور 10 سپارے پڑھتی تھی۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دادی، انہوں نے اس کا واقعہ آپ بیتی میں، اور مولانا ابو الحسن علی ندوی نے مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت میں لکھا، یہ خاتون رمضان میں روزانہ 1 قرآن اور 10 سپارے تلاوت کرتی تھی۔ 40 سپارے پڑھنا اس خاتون کا معمول تھا۔ پھر اسی کی گود میں جو پروان چڑھے ہیں وہ مولانا محمد الیاس صاحب ہیں، جن سے اللہ نے اتنا بڑا کام لیا کہ آج دنیا کے 7 بر اعظم میں ہدایت کی ایک فضا پھیلی ہوئی ہے، لاکھوں لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی۔ تو پیچھے بنیاد کیا بنی؟ اس خاتون کی تربیت۔ تو اسی خاتون کا بیٹا ہے مولانا محمد الیاس، اور دوسرا بیٹا ہے مولانا یحییٰ، جنہوں نے الکوکب الدری اور لامع الدراری لکھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس امت کی مائیں اتنی کثرت سے پڑھتی تھی۔ میں اسی امت کی ایک خاتون کا واقعہ سناتا ہوں جس نے 40 سال اپنی زندگی کے ایسے گزارے کہ اس نے قرآن کے علاوہ کوئی بات نہیں کی۔ آج تو ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی زبان پہ قرآن آتا نہیں، جب دیکھیں یک چغلی ہوگی یا کسی کے بارے میں گفتگو ہوگی یا گانا ہوگا یا ڈائیلاگ ہوں گے یا ویسے لایانی گفتگو ہوگی۔ امت کی مائیں ایسی گزری کہ انہوں نے قرآن کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کی۔ یہ واقعہ المستطرف فی کل فن مستظرف، اس کے صفحہ 62 اور 63 پر، اور ابجد العلوم کی پہلی جلد میں یہ واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حج کر کے واپس آ رہا تھا تو ایک جنگل سے میرا گزر ہوا، میں نے دیکھا ایک درخت کے نیچے ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے، باپردہ عورت ہے۔ میں سمجھ گیا یہ راستہ بھول گئی ہے، اس کے پاس سواری بھی نہیں، زادرہ اور توشہ بھی نہیں، لگتا ہے یہ سفر سے کہیں آئی اور بھٹک گئی، تو کیوں نہ اس کو منزل تک پہنچا دوں۔ چونکہ جنگل اور بیابان ہے، دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں۔ عبداللہ بن مبارک خاتون کے پاس گئے، خاتون کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خاتون نے وعلیکم السلام نہیں کہا، قرآن کی آیت پڑھی، سلام قولا من رب الرحیم۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے سوال کیا، اماں جی آپ اس جنگل میں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ خاتون نے قرآن کی آیت پڑھی، من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جو راستے سے بھٹک جائے اس کی کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ اشارہ کیا میں راستے سے گم ہو گئی اس لیے یہاں بیٹھی ہوئی ہوں۔ عبداللہ بن مبارک نے تیسرا سوال کیا، اماں جی کتنے دن ہو گئے آپ یہاں موجود ہو؟ خاتون نے قرآن کی آیت پڑھی، ثلاث لیال سویہ، 3 دن مکمل ہو چکے ہیں میں یہاں موجود ہوں۔
عبداللہ بن مبارک نے کہا اماں جی کہاں سے آئی ہو، آپ نے کہاں جانا ہے؟ خاتون نے قرآن کی آیت پڑھی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، میں مسجد حرام بیت اللہ سے حج کر کے آئی ہوں اور میں نے مسجد اقصی فلسطین جانا ہے۔ یعنی ہر بات کا جواب قرآن کریم سے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے کہا اماں جی آپ نے 3 دن میں کچھ کھایا پیا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے پاس زاد راہ نہیں، توشہ نہیں، یہ کھانا میرے پاس موجود ہے، آپ کھانا کھا لیں۔ خاتون نے قرآن کی آیت پڑھی، ہوا یطعمنی ویسقین، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، میرا رب مجھے پلاتا بھی ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے کہا اماں جی آپ نے کچھ کھایا نہیں ہوگا، تھوڑا سا کھانا لے لو۔ کھانا کھول کر سامنے رکھا، خاتون نے قرآن کی آیت پڑھی، اتموا الصیام الی اللیل، روزے کو رات تک پورا کرو۔ اشارہ کیا میں روزے کی حالت میں ہوں، مجھے کھانے کی حاجت نہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے کہا اماں جی یہ رمضان کا مہینہ تو نہیں، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور آپ نے اس میں بھی روزہ رکھا ہوا ہے، توڑ دیں۔ خاتون نے قرآن کی آیت پڑھی، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، جو انسان نفلی عمل بھی کرے اللہ بڑا قدردان جاننے والا ہے، نفلی عمل پر بھی اجر و ثواب دیتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے میں نے کہا اماں جی اس جنگل میں آپ نماز بھی پڑھتی ہیں، نماز کے لیے وضو ضروری، وضو کے لیے پانی ضروری، یہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان کوئی نہیں، آپ وضو کس طرح کرتی ہیں؟ خاتون نے قرآن کی آیت پڑھی، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تمہیں پانی نہ ملے پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ تو کہا پانی موجود نہیں تھا، مٹی تو موجود تھی، میں تیمم کر کے نماز پڑھتی تھی۔ اب عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے کہا اماں جی اگر آپ چاہو میں آپ کو قافلے تک پہنچا کر آ جاؤں۔ خاتون خوش ہو گئی، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ انہوں نے اپنی سواری کو نیچے بٹھایا، خاتون سے کہا آپ سواری پہ سوار ہو جاؤ۔ خاتون سواری پر بیٹھنے لگیں، عبداللہ بن مبارک کو مخاطب کر کے قرآن کی آیت پڑھی، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ایمان والو اپنی نگاہوں کو جھکا دو، کہ کہیں ایسا نہ ہو میں بیٹھوں اور باد مخالف سے ہوا چلے، میرا دوپٹہ سرک جائے، دامن سرک جائے، تو کہیں جسم پہ نگاہ نہ پڑ جائے، تو تم اپنی نگاہوں کو جھکاؤ۔ عبداللہ بن مبارک نے اپنا رخ دوسری طرف کر دیا، نگاہیں جھکا دی۔ خاتون سواری پر بیٹھ گئی۔ اب اس نے سفر کی وہ دعا پڑھی جو قرآن کریم میں موجود ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اب ابن مبارک نے سواری کو اٹھایا، جب سواری چلنے لگی تو وہ تیز رفتار سواری تھی اور یہ خاتون چونکہ بوڑھی تھیں تو اچانک سواری کے اوپر سے نیچے گر گئی۔ جب گر گئی عبداللہ بن مبارک نے اپنی سواری کو مارنے لگے، غصہ اتارنے لگے۔ خاتون نے قرآن کی آیت پڑھی، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، انسان کو جو مصیبت پہنچتی ہے اس کے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے، یعنی سواری کو کچھ نہ کہو یہ ہمارا کوئی گناہ ہوگا جس کی وجہ سے میں اوپر سے نیچے گری ہوں۔ اب عبداللہ بن مبارک نے کہا اماں جی آپ صبر کرو، میں پاؤں باندھ لیتا ہوں تاکہ آپ تسلی سے بیٹھ جاؤ۔ خاتون نے قرآن کی آیت پڑھی، فَفَهَمْنَاهَا سلیمان، اللہ تعالیٰ نے سلیمان کو بڑی سمجھ عطا کی ہے، یعنی بڑی عقل مندی کی تم نے بات کی۔ انہوں نے پاؤں باندھے، خاتون تسلی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اب عبداللہ بن مبارک کہتے میں سواری کو تیز تیز لے کر چلنے لگا۔ خاتون نے قرآن کی آیت پڑھی، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اللہ کے بندے اپنی رفتار میں اعتدال لے کر آؤ اور اپنی آواز کو پست کرو، تیز کیوں چل رہے ہو، اطمینان سے چلتے جاؤ۔ اب عبداللہ بن مبارک کہتے میں اطمینان سے چل رہا تھا لیکن میں اشعار پڑھتا ہوا جا رہا تھا، چونکہ عرب کے لوگ فی البدی شاعر ہیں تو یہ اشعار بھی پڑھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ سواری کی نکیل پکڑ کے جا رہے ہیں۔ خاتون نے قرآن کی آیت پڑھی، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اللہ کے بندے پڑھنا ہے تو قرآن پڑھ، تو اشعار کیوں پڑھ رہا ہے؟ اب عبداللہ بن مبارک کہتے میں قرآن بھی پڑھ رہا ہوں، چلتے چلتے ہمیں قافلہ نظر آ گیا۔ میں نے خاتون سے پوچھا یہ قافلہ ہے، اس میں کون ہے؟ آپ کا بیٹا ہے، بھائی ہے، شوہر ہے، قافلے کے اندر کون آپ کا موجود ہے محرم؟ خاتون نے قرآن کی آیت پڑھی، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے، اشارہ کیا قافلے میں میرا بیٹا موجود ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑا قافلہ ہے، کیسے پتہ چلے گا آپ کا بیٹا کون ہے؟ خاتون نے قرآن کی 3 آیتیں پڑھی، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ، کہ میرے ایک بیٹے کا نام ابراہیم ہے، ایک بیٹے کا نام موسیٰ ہے، ایک بیٹے کا نام اسماعیل ہے۔ اب عبداللہ بن مبارک کہتے میں نے کہا اماں جی ہو سکتا ہے ابراہیم نام کے 2 ہوں،
اسماعیل نام کے دو ہوں کیسے پتہ چلے گا؟ خاتون نے قرآن کی آیت پڑھی وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، میرے بیٹے وہ ہیں جس کے ذریعے اللہ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، یعنی اشارہ کر دیا اللہ قافلے والوں کو ان کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ اب یہ کہتے میں گیا، میں نے آواز لگائی کہ ابراہیم کون، اسماعیل کون، موسیٰ کون؟ تینوں نوجوان دوڑتے ہوئے آئے، پوچھا چچا جان کیا ہوا؟ میں نے کہا راستے میں یہ خاتون ملی ہے، معلوم نہیں کون ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو ہماری والدہ ہے جو ہم سے بچھڑ گئی تھی۔ تینوں دوڑتے ہوئے اپنی ماں کے پاس گئے، تینوں نے سلام کیا۔ خاتون نے قرآن کی آیت پڑھی سلام قولا من رب الرحیم۔ اب خاتون نے اپنے تینوں بیٹوں کو مخاطب کر کے قرآن کی آیت پڑھی فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، پیارے بیٹو دوڑتے ہوئے جاؤ، بازار سے عمدہ قسم کا کھانا مہمان کے لیے لے کر آؤ۔ تینوں بیٹے گئے، بازار سے کھانا لایا، عبداللہ بن مبارک کے سامنے رکھ دیا۔ اب عبداللہ بن مبارک کھانا نہیں کھا رہے۔ خاتون نے قرآن کی آیت پڑھی کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، کھاؤ پیو یہ بدلہ ہے اس کا جو تم نے ماضی میں ہمارے اوپر احسان کیا، جو تم نے احسان کیا ہمیں یہاں تک پہنچایا، یہ اس کا بدلہ ہے، کھاؤ۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک مجھے یہ نہ پتہ چل جائے کہ میں جو بات کرتا ہوں خاتون قرآن کی آیت پڑھتی ہے، میں جو سوال کرتا ہوں خاتون قرآن کی آیت پڑھ کر جواب دیتی ہیں۔ اب بڑے بیٹے ابراہیم نے جو جواب دیا وہ سنانے کے لیے میں نے واقعہ سنایا تاکہ جو میری مائیں اور بہنیں میری گفتگو سن رہی ہیں وہ اس خاتون کے بڑے بیٹے ابراہیم کا یہ جملہ سنیں۔ اس بڑے بیٹے نے کہا منذ 40 سنۃ لم تتکلم الا بالقرآن، 40 سال ہو گئے ہماری ماں نے قرآن کے علاوہ کوئی بات نہیں کی۔ 40 دن نہیں، 40 مہینے نہیں، منذ 40 سنۃ 40 سال ہو گئے، لم تتکلم الا بالقرآن، قرآن کے علاوہ ہماری ماں کوئی بات ہی نہیں کرتی۔ ہماری زندگی کے تو 40 گھنٹے ایسے نہیں ہیں کہ ہم نے قرآن کے علاوہ کوئی بات نہ کی ہو۔ 40 گھنٹے تو میں زیادہ کہہ رہا ہوں، شاید ہماری زندگی کا بیداری کا کوئی 1 گھنٹہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم نے ہر بات کا جواب قرآن سے دیا ہوگا۔ تو جب امت کی مائیں ایسی گزری، انہوں نے اپنی زندگی ایسی تقویٰ میں گزاری تو اللہ نے انہیں ایک مقام عطا فرمایا۔ اس لیے میں نے 5ویں گزارش جو عرض کی ہیں وہ ہے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ہو۔ 6ٹھی میری گزارش یہ ہے اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہوئے اپنے بچوں کے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالیں، دین کی محبت ڈالیں، قرآن کریم کی محبت ڈالیں۔ تربیت یوں کریں جس طرح سلف کی ماؤں نے تربیت کی۔ سلف کی ماؤں نے کیسی تربیت کی؟ میں 2 واقعات عرض کروں گا جس سے بات سمجھ آئے گی۔ اسلاف امت کی مائیں اپنی اولاد کی کیسی تربیت کرتی تھی۔ علامہ ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں واقعہ لکھا۔ جنگ قادسیہ کا موقع تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا جس گھر میں نوجوان ہو انہیں جہاد کے لیے تیار کر دو۔ تو چنانچہ نوجوانوں کو جہاد کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ کہا جس کے پاس مال ہو وہ بھی مال کے ساتھ تعاون کر دیں۔ لوگ مال بھی دے رہے ہیں، نوجوانوں کو بھی بھیج رہے ہیں۔ ایک خاتون تھی حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس خاتون کے 4 نوجوان بیٹے تھے۔ اس نے چاروں بیٹوں کو سامنے بٹھا کر اپنی زندگی کا آخری ایک خطبہ دیا۔ کہا پیارے بیٹوں تم لوگ حلال سے پیدا ہوئے ہو، حرام سے پیدا نہیں ہوئے، یعنی تم نکاح سے پیدا ہوئے ہو، معاذ اللہ بدکاری سے تم پیدا نہیں ہوئے۔ کل تم میدان جنگ میں جاؤ گے تو تم نے سینے پہ زخم کھانے ہیں تاکہ تمہارا خون تمہاری پاؤں کی انگلیوں پہ گرے۔ تمہیں زخم پشت پہ نہیں لگنے چاہیے کہ تمہارا خون تمہاری پاؤں کی ایڑیوں پہ نہیں گرنا چاہیے۔ ایڑی پہ تب خون گرتا ہے جب زخم پشت پہ لگتا ہے، اور پشت پہ زخم تب لگتا ہے عموماً جب آدمی میدان جنگ سے بھاگتا ہے۔ اس لیے کہا سینے پہ زخم کھانے ہیں۔ اس ماں نے چاروں بیٹوں کو سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما اور جنگ قادسیہ میں چاروں کو روانہ کر دیا۔ اللہ کا کرنا یہ چاروں بیٹے جنگ قادسیہ میں گئے، بڑی شجاعت اور بہادری کے ساتھ لڑتے رہے، لڑتے لڑتے آخر چاروں کی شہادت ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، حضرت بھی تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو گئے کہ کس طرح اس خاتون کو خبر دیں گے آپ کے 4 بیٹے شہید ہو گئے۔ خاوند کی شہادت پہلے ہو گئی، 4 بیٹوں کی ایک جنگ میں شہادت ہو گئی۔ چاروں نوجوان وہی اس ماں کے لیے دنیا میں اسباب کے درجے میں وہی سہارا تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کو بھیجا کہ جا کر اس خاتون کو تسلی دینا۔ وہ گئے، دستک دی دروازے پر۔ حضرت خنسہ نے پوچھا کون؟ فرمایا حضرت عمر کا قاصد ہوں۔
کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا ایک غم کی خبر ہے۔ کہا کیا خبر؟ کہا آپ کے 4 بیٹے شہید ہو گئے، لیکن آپ صبر کرو۔ خاتون نے اندر سے جواب دیا غم کی نہیں خوشی کی خبر، غم کی نہیں خوشی کی خبر ہے الحمدللہ کہ میرے 4 بیٹے شہید ہوئے۔ پھر یہ خاتون گئی 2 رکعت نماز پڑھی اور یہ دعا کر رہی تھی یا اللہ تیرا شکر ہے، پہلے میرا شوہر شہید ہوا، اب میرے 4 بیٹے شہید ہوئے، کل روز محشر میں فخر کر سکوں گی کہ میں وہ عورت ہوں جس کے 4 بیٹوں نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے قربانی دی ہے۔ تو میں نے ایک بات یہ عرض کی، مائیں اپنی اولاد کے دلوں میں دین کی محبت ڈالیں۔ میں آخری ایک واقعہ عرض کروں گا اس امت کی اس ماں کا جس نے اپنے بچے کے دل میں کیسی دین کی محبت ڈالی تھی اور خود اس کے اپنے دل میں دین کا کیا جذبہ تھا۔ بڑا ایمان افروز واقعہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے صفۃ الصفوہ میں نقل کیا۔ ابو قدامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بڑے عالم بھی ہیں اور بڑے مجاہد بھی گزرے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ابو قدامہ شامی لوگوں کو تیار کرنے لگے جہاد کے لیے، تو یہ ایک جگہ آئے، انہوں نے بیان شروع کر دیا۔ ان کے بیان میں عورتیں بھی شریک تھیں، مرد بھی شریک تھے۔ عورتیں پردے کے اندر تھیں۔ انہوں نے کہا گھر کے اندر جو مرد ہیں انہیں تیار کرو، اللہ نے جس کو وسعت دی ہے وہ اپنے مال کے ساتھ وہ بھی تعاون کرے۔ چنانچہ انہوں نے ترغیب دی، لوگوں نے اپنے پیسے کے ساتھ تعاون کیا۔ جب ابو قدامہ جانے لگے تو ایک خاتون نے پیچھے سے آواز دی۔ ابو قدامہ نے مڑ کر دیکھا، خاتون کے ہاتھ میں چمڑے کا تھیلا تھا، ابو قدامہ کو دیا اور ایک رقعہ ابو قدامہ کو دیا۔ ابو قدامہ نے جب وہ رقعہ کھولا اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ نے کہا کہ نوجوانوں کو تیار کرو اور جس کے پاس مال ہو وہ بھی تعاون کریں۔ خاتون نے آگے سے کہا میرا شوہر پہلے شہید ہو گیا اور میرا ایک اکلوتا بیٹا ہے جو میں نے جہاد کے لیے روانہ کیا ہوا ہے، گھر میں صرف میں ہوں اور میری 7 سال کی بیٹی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، تو گھر میں کوئی اور مرد نہیں کہ میں اسے جہاد کے لیے بھیجوں۔ دوسری بات کہ تعاون کرو، تو میرے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں، گھر کے اندر مال بھی نہیں کہ میں تعاون کروں۔ لیکن اس چمڑے کے تھیلے میں خاتون نے اس کاغذ پہ لکھا تھا میں نے چمڑے کے تھیلے میں اپنے سر کے بال کاٹ کے ڈالے ہیں، عورت کو سر کے بالوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، تو میں نے اپنی زلفوں کے بال کاٹ کے ڈالے کہ میرے ان بالوں کو گھوڑے کی لگام میں شامل کر دینا تاکہ جہاد میں میرا بھی حصہ ہو جائے۔ کیا اس امت کی مائیں تھیں کہ انہیں دین سے کیسی محبت، اللہ نے مرد کو حسن داڑھی کے ذریعے دیا، عورت کو حسن سر کے بالوں کے ذریعے دیا، اگرچہ شریعت کا حکم نہیں لیکن اس عورت کا ایک ایمانی جذبہ تھا۔ اب وہ کہتے ہیں میں نے وہ بال لیے اور بال لے کر میں نے اس کو لگام میں شامل کر دیا۔ اب یہ کہتے ہیں ابو قدامہ میں جہاد میں نکلا، میں نے دیکھا ایک نوجوان بڑی بہادری اور شجاعت کے ساتھ لڑ رہا ہے، وہ جہاں تیر مارتا ہے وہ تیر فوراً نشانے پہ لگتا ہے، تو مجھے اس کی بہادری بڑی پسند آئی۔ تو ابو قدامہ کہتے ہیں اچانک آگے بڑھتے بڑھتے تیر مارتا رہا، اس کے تیر ختم ہو گئے۔ جب وہ پیچھے پلٹ کر آیا تو مجھ سے تیر ادھار مانگنے لگا۔ ابو قدامہ کہتے ہیں میں نے کہا تم میدان جنگ میں ادھار مانگ رہے ہو؟ کہا چچا جان میرے تیر ختم ہو گئے اس لیے ادھار مانگ رہا ہوں، آپ دے دیں۔ واپس لوٹ آیا، آپ کو تیر دے دوں گا۔ تو ابو قدامہ کہتے ہیں میں نے اس کو تیر دیے لیکن ایک شرط لگائی کہ اگر اللہ نے آپ کو شہادت دے دی تو کل قیامت کے دن چونکہ شہید 70 آدمیوں کی سفارش کرتا ہے تو تم اللہ کے ہاں میری بھی سفارش کرو گے، اس لیے کہ تم جس طرح بہادری سے لڑ رہے ہو مجھے لگتا ہے اللہ تمہیں شہادت عطا فرمائے گا، لیکن تم مجھے بھولنا نہیں۔ اس نوجوان نے کہا چچا جان اگر اللہ نے شہادت دے دی تو انشاءاللہ میں اللہ کے ہاں آپ کی سفارش کروں گا۔ ابو قدامہ کہتے ہیں میں نے اس کو تیر دے دیے، وہ تیر لے کر آگے بڑھا، جہاں مارتا نشانے پہ لگتا رومی وہیں قتل ہو جاتا، کسی کی گردن کو نشانہ بناتا، کسی کی پیشانی کو، کسی کے سینے کو، آخر تیر مارتے مارتے اس کے تیر ختم ہو گئے۔ یہ دشمنوں کے درمیان میں تھا، اب انہوں نے جو اس پر تیر مارنا دور سے شروع کر دیا تو تیر ایک اس کی کن پٹی پہ لگا، ایک گردن پہ، ایک سینے پر، تو یہ زخمی حالت میں نیچے گر گیا۔ ابو قدامہ نے دیکھا تو لے کر ساتھیوں کو لے کر مدد کے لیے پہنچے، جب وہاں پہنچے دشمن تو بھاگ گئے لیکن یہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے۔ ابو قدامہ گئے اور ان کے سر کو لیا اپنی گود میں رکھا اور ان کے چہرے کو اپنے رومال اور چادر سے صاف کیا، خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا، ان کی پیشانی کو چوما اور کہا نوجوان بیٹا یاد رکھنا میں نے تمہیں کہا تھا اگر اللہ تمہیں شہادت دے دے تو کل قیامت کے دن میری سفارش کرنا۔ وہ نوجوان زخمی حالت میں خون اس کا بہہ رہا ہے، اس نے کہا انشاءاللہ اگر میری شہادت قبول ہو گئی تو میں اللہ کے ہاں ضرور آپ کی سفارش کروں گا، لیکن میرا ایک پیغام ہے،
جو میری والدہ تک پہنچا دینا، یہ میرا خط بھی پہنچا دینا، اور یہ جو میرا تھیلا لٹک رہا ہے یہ میرا تھیلا بھی میری والدہ کو دے دینا۔ کہا یہ جو میرے گھوڑے کے ساتھ میرا تھیلا ہے یہ میری والدہ کو پہنچا دینا۔ ابو قدامہ کہتے میں نے کہا تیری والدہ کون ہے؟ کہا میری والدہ وہی تھی جس نے اپنے سر کے بال کاٹ کر آپ کو دیے تھے کہ گھوڑے کے لگام میں شامل کر دیں، وہی میری ماں ہے۔ ابو قدامہ کہتے ہیں اس نوجوان کی میری جھولی میں شہادت ہو گئی۔ جب ہم نے اس کی تدفین کی تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا کہ اچانک قبر پھٹ گئی اور اس کی لاش باہر آ گئی، تو میں اللہ کے سامنے رونے لگا کہ قبر تو ہر ایک کو قبول کر لیتی ہے، گناہگار کو بھی، لیکن اس کی لاش کیوں باہر آ گئی؟ زمین نے اسے شاید قبول نہ کیا۔ یہ اللہ سے رونے لگے کہ یا اللہ زمین اس کو قبول کر دے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک غیبی آواز آئی، ابو قدامہ چھوڑ دو، یہ ہمارا دوست ہے۔ ابو قدامہ کہتے میں نے چھوڑ دیا تو میں نے سفید پرندوں کا ایک جھنڈ دیکھا جو بڑے ہی خوبصورت پرندے تھے، وہ اڑتے ہوئے آئے اور اس کی لاش کو انہوں نے نوچا، نوچنے کے بعد وہ اڑ کے چلے گئے۔ کہاں سے آئے کہاں گئے؟ کہا میں نے زندگی میں انہیں دیکھا نہیں تھا، اب میں نے باقی ماندہ جسم میں نے قبر میں دفنا دیا۔ اب میں اس کی والدہ کے پاس لوٹا، وہاں علاقے میں پہنچا، ان کا گھر پوچھا تاکہ میں وہ تھیلا اس کی ماں کو پہنچاؤں۔ دروازے پر دستک دی تو وہی چھوٹی بیٹی آئی، تو اس نے جب دیکھا کہ بھائی ساتھ نہیں ہے تو اپنی ماں کو کہا لگتا ہے بھائی شہید ہو گیا، پچھلے سال والد شہید ہو گیا، آج لگتا ہے بھائی شہید ہو گیا۔ جب ماں کو خبر دی، ماں پردے میں باہر آئی، پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا یہ آپ کے بیٹے کی امانتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ تو انہوں نے وہ تھیلا دیا، اس ماں نے وہ تھیلا کھولا تو اس میں ایک جبہ تھا، یہ وہ جبہ تھا جس کو اس کا بیٹا رات کو پہنتا تھا، جب تہجد کی نماز پڑھتا تھا تو وہ جبہ پہن کر پڑھتا تھا۔ اس نے پوچھا جب میرا بیٹا شہید ہوا تم نے اس کو دفنایا تو میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا؟ ابو قدامہ کہتے میں نے کہا جب ہم نے دفنایا تھوڑی دیر کے بعد تمہارے بیٹے کی لاش باہر آئی اور اسے سفید پرندوں نے اسے نوچ لیا، پھر وہ پرندے اڑ کر چلے گئے۔ تو ابو قدامہ نے جب یہ بات کہی تو وہ خاتون خوشی میں رونے لگ گئی کہ میرے بیٹے کی دعا قبول ہو گئی۔ کہا یہ میرا بیٹا جب رات کو تہجد پڑھتا تھا یہ جبہ پہن کر تو یہ ایک دعا کرتا تھا، اللہم احشرنی فی حواسل الطیور، اے اللہ مجھے قیامت کے دن پرندوں کے پیٹوں سے پیدا کرنا، اے اللہ مجھے قیامت کے دن پرندوں کے پیٹوں سے پیدا کرنا۔ تو اللہ نے میرے بیٹے کی دعا قبول کر دی۔ تو کیسی دعا قبول کر دی اللہ نے کہ لاش کو سفید پرندے نوچ کر چلے گئے۔ کل یہ محشر کے میدان میں آئے گا، باقی لوگوں کی لاشیں قبروں سے زمین سے نکلیں گی اور اللہ اس کے جسم کو پرندوں کے پیٹوں سے پیدا کرے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ تھی اس امت کی وہ ماں جس نے اپنے اولاد کے دل میں دین کی کیسی محبت ڈالی تھی، تو ہم بھی اپنی اولاد کے دلوں میں دین کے ایسی ہی محبت ڈالیں۔ میں نے 6 گزارشات آپ کے سامنے عرض کی، یہ 6 باتیں بتا کر بات ختم کر رہا ہوں۔ یہ 6 باتیں ہر ماں بہن اپنی بیٹی زندگی میں لے کر آئے۔ نمبر 1 5 وقت نماز کا اہتمام، نمبر 2 رمضان کے روزے، نمبر 3 اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت، نمبر 4 چوتھی چیز شوہر کی اطاعت، نمبر 5 قرآن کی تلاوت، اور نمبر 6 اپنی اولاد کے دلوں میں دین متین اور قرآن کی محبت۔ اگر یہ 6 چیزیں ہوں گی تو ہماری اولاد بڑی نیک صالح اور متقی بنے گی۔ رمضان کا یہ بابرکت مہینہ شروع ہے، اللہ نے مال دیا ہے تو ضرور سخاوت بھی کریں، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کریں، مسجد اور مدارس میں لگائیں۔ الحمدللہ یہ مدرسہ بن رہا ہے اور اس میں بچوں کی بہت بڑی تعداد شامل ہے جو یہاں ناظرہ بھی پڑھتے ہیں، حفظ بھی پڑھتے ہیں، بچیوں کی بھی یہاں تعلیم ہوتی ہے۔ کام الحمدللہ چل رہا ہے۔ رمضان میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اللہ نے جسے توفیق دی ہو مدرسے کے ساتھ ضرور تعاون کریں۔ آپ کا یہ پیسہ اس کی بنیادوں میں کام میں پڑے گا۔ ہم دنیا میں نہیں ہوں گے، جو بچے اور بچیاں پڑھیں گی ہمیں ایصال ثواب کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔